حضرت باولک نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرفات میں کے اندر ایک نوجوان دیکھا، عرفات میں وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس کر رہا ہے، اور میدان عرفات میں بھی آج کا احرام باندھے ہوئے بھی لوگ اس سے تجارت کی باتیں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ کہنے لگے کتنا بیوقوف ہے، یہاں پہ سونے چاندی کی گفتگو کر رہا ہے، اتنا پاگل ہے، لیکن آپ فرماتے میں نے اس کے دل پہ توجہ کی تو اس کا دل ہر وقت اللہ اللہ کا رہا، ہر وقت اللہ اللہ کا رہا، ہر وقت ہاتھ کار بنے تے دل یار بنے، کہتے وہ غافل نہیں تھا، غفلت میں نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب حج کا اختتام ہوا تو ہم آخری کنکر مار کے واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا جتنی جائیداد اس کے پاس تھی اس نے ساری اللہ کے راستے میں پھیلائی، اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا حضور یہاں تجارتیں میں اپنے لیے نہیں کرتا، میں رب کے مہمانوں کے لیے کرتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو طور پہ حاضر ہوئے تو راستے میں ایک شخص ملا، اس نے عرض کی حضور جیسے جیسے میرے گناہ بڑھ رہے ہیں نا میرے رزق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ میرا سکہ چل رہا ہے، میرا سکہ چل رہا ہے، دیکھو نا میری روز بروز میرے معاملات میں پیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہ حضور میری غلطیاں بڑھتی جا رہی ہیں، غلطیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن میرے پاس مال بڑھتا جا رہا ہے، دولت دن بدن زیادہ ہے۔ تو حضرت جی ذرا مجھے پوچھ کے بتائیں کہ میرے رب کا میرے بارے میں ارادہ کیا ہے، ارادہ قدرت کیا ہے کہ میرے ایک طرف عیب بڑھتے جا رہے ہیں دوسری طرف دولت بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی مالک تیرا بندہ سوال پوچھتا ہے کہ گناہ میرے روز بروز بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اے اللہ رزق میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، وہ جو میں نے اس سے صبح کی دعا کی لذت لے لی ہے تو وہ میری سزا ہی ہے، جب تہجد کے نفل چھوڑ گیا تو یہ سزا ہی ہے، یہ جو اب وہ مسجد کی حاضری نہیں دیتا تو یہ سزا ہی ہے۔ لوگ ذرا سے کسی سے گاڑی کی بریک تیز ہو گئی تو شیشہ نیچے کر کے یوں بولتے ہیں کہ جیسے یہ کھائیں گے مار ڈالیں گے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں روز بروز نفرتیں جنم لے رہے، طبیعتیں سخت ہو گئی، بچے ماں باپ کے حق میں، ماں باپ بچوں کے حق میں، جو بڑے قربت کے رشتے تھے وہاں دراڑیں پڑنے لگی ہیں، ہمارے اندر کے لوگ بڑے واضح ہو کر سامنے نظر آنے لگے ہیں۔ وہ لوگ جو کوئی کسی اچھی خوشبو نعت خان سے کوئی شعر سنتے تھے تو رو پڑھتے تھے، اب وہاں بھی مزہ بدل گیا ہے، اب آنسو نہیں آتے، اب لفظ بابا خدا را اپنی روحانیت کو، اپنے تقوی کو، اپنے دل کے مزاج کو، پتہ ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں، تقوی دل میں ہوتا ہے، اس دل سے پوچھو، اس سے پوچھو کہ اندر کی کیفیت کیا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے اپنے دوستوں سے کہا تھا، انہوں نے کہا یہ جو لوگ بہت سارے مفتیوں سے فتویٰ لینے جاتے ہیں نا یہ بنیادی طور پر گنجائش میں ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے لوگ ناجائز کی طرف، کوئی انشورنس کے نام پہ، کوئی بینک میں پیسے رکھ کے کسی اور نام سے، کوئی کاروبار کے نام پہ، کوئی کسی دھبے سے، کوئی کسی دھبے سے اپنے دل کو سیاہ کرتے ہیں۔ لقمہ حرام جب پیٹ میں جاتا ہے تو طبیعت سیاہ ہو جاتا ہے، پھر بڑی بڑی چیزیں اثر نہیں کرتی۔ اللہ کے بندے اپنا درد بچا کے رکھتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ کیفیات ان کی جو ہیں وہ ٹھیک رہیں، وہ غور کرتے تھے کہ روحانیت میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو گئی، کہ اندر کا ماحول تو نہیں خراب ہو گیا، وہ غور کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے نا ترقی بڑی کی پر اندر کی ترقی رک گئی، ہم روحانی طور پر کمزور ہوئے، روز بروز ہو گئے، روز بروز ہماری وہ دلچسپیاں دین کے ساتھ، وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری، وہ امانت داری، وہ ایک پیسہ کسی کا اٹھانا تو خوف کرنا، مسلمانوں میں روز یہ مثالیں پیدا ہوتی تھی، پر آہستہ آہستہ دنیاوی ترقی بڑھ گئی، دل کی، روح کی، روحانیت کی ترقی رک گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، آپ اس وقت امیر المومنین تھے، نبی رحمت علیہ السلام کی مثال ظاہری کے بعد، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا،
چھت پہ دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی حضور خیریت ہے؟ فرمانے لگے عائشہ ایک بات کرنی ہے بیٹے۔ امیر المومنین کیجئے۔ تو فرمانے لگے عائشہ ناراض نہ ہونا، تمہاری چھت پر نہ نور برسا کرتا ہے اور آج میں نے بڑا تلاش کیا ہے کہ مجھے نظر نہیں آیا، وہ کہاں گیا؟ کدھر؟ جناب عائشہ صدیقہ رو پڑی، اتنا روئی کہ دوپٹہ بھیگ گیا، آنچل بھیگ گیا آنسوؤں کے ساتھ۔ کہ حضور میں نے نا اصرار کیا ہے بہت ساری کنیزوں نے، تو میں نے کل ایک نیا جوڑا سلوا کے پہن لیا ہے۔ تو میں پتر اس کا مطلب ہے تیری توجہ دنیا داری کی طرف ہے، یہ جوڑا اتار دے، وہ پرانے والا پہن لے، تیری چھت پہ نا نور برسا کرتا تھا، میری چھت پہ نور برستا تھا، وہ نظر نہیں آیا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے مصلے پہ، تو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا مثالیں دینے والے، کہ حضرت دنیا ملنے آئی ہے، آپ مصلے پہ بیٹھے ہوئے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ نفلوں میں لگے ہوئے، پہلے ان سے تو ملنے، تو آپ فرمانے لگے یہ مجھ سے دعائیں قبول کرانے آئے ہیں، تو اگر میں رب اور رسول سے کچھ لوں گا نہیں تو انہیں دوں گا کیا؟ پہلے کچھ لے تو لینے دو، وہاں سے کچھ لوں گا تو یہاں دوں گا۔ تو یہ آؤ بھگت، یہ شور شرابے، یہاں بھی روحانیت میں خراب ہے۔ اپنا خیال رکھے، اپنا، میں کہہ چکا ہوں کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ علامہ اقبال کہنے لگے دل بیدار فاروقی، دل بیدار کرار، کہنے لگے یاد رکھنا اگر تیرا دل بیدار ہو گیا تو حضرت فاروق اعظم کا طریقہ ملے گا، حضرت علی کا طریقہ ملے گا۔ اور ایک درویش نے کہا تھا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتا؟ اگر تیرا دل ہی مردہ ہے، تیرا دل ہی اگر مردہ ہے، تیرے دل میں کوئی شے ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا جس کے سینے میں کچھ قرآن ہے وہ زندہ ہے، جس کے سینے میں قرآن ہی کوئی نہیں وہ تو چلتا پھرتا مردہ ہے۔ اپنا نظریں جھکائیں، تھوڑا غور کریں کہ یہ کیوں نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو دل، یہ کیوں نہیں کر رہا اللہ اللہ کرنے کو، یہ کیوں مائل ہو رہا ہے کہ دنیا ہونی چاہیے، مسئلہ کیا ہے؟ کدھر گیا وہ سارا کچھ، وہ احساس، وہ شدت؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پر بیٹھ کے رویا کرتے تھے، دروازے پر، چھوٹا آدمی نہیں، مکے کا مدینے کا سب سے مالدار بنا اور فقیروں کی طرح جھولی بچھا کے مصطفیٰ کے دروازے میں بیٹھے رو رہے۔ جناب عائشہ صدیقہ باہر آ کے کہتی تو رحمان کیا ہوا؟ عرض کی اماں جی دیکھیں نا میرے پاس کتنی زیادہ دولت پڑی، اتنا میں مالدار ہوں، کیا ان کا طریقہ تھا اپنی روحانیت بحال رکھنے کا؟ فرمانے لگے امیر حمزہ مجھ سے افضل تھے، اور جب وہ دنیا سے گئے تھے تو ان کے پاس کفن کے کپڑا پورا نہیں تھا۔ مصعب ابن عمیر مجھ سے افضل تھے، اور جب کفن دیا جا رہا تھا تو سر ہم نے ڈھانپ دیا تھا اور پیروں پہ گھاس ڈال دی تھی۔ اماں جی وہ افضل لوگ تھے، لیکن اس حال میں انہوں نے دنیا چھوڑی کہ کفن کو کپڑا پورا نہیں تھا۔ میں نے اتنی دولت جمع کی ہے، مجھے ڈر آتا ہے، رات بھی خواب دیکھی ہے کہ میں ڈوبنے لگا ہوں۔ اماں جی آپ کے دروازے نور پہ خیرات دینے آیا تھا، میرے لیے دعا کریں گے۔ جناب عائشہ صدقہ تو خیرات کے کہتی وہ صدقے بھی کر، پھر چوتھے دن آ کے رونے لگے، اپنے اس احساس کو، اپنی اس توانائی کو، اپنے اس حسن کو، اپنے اندر کی اس وقار انہوں نے بچا کر کے رکھا۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک صوبے کا گورنر بنایا، وہ جب واپس آئے تو ان کے پاس کچھ مال تھا، لوگوں نے تحفے طائف دیے۔ واپس جب آئے حضور کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ میرے پاس کچھ مال ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے امیر المومنین جناب ابو بکر کو جا کے بتا دیں اور ان سے اجازت لے لیں کہ اب یہ مال آپ کا اپنا ہے۔ تو کہنے لگے عمر یہ کیا بات ہے، لوگوں نے مجھے دیا تو میرا ہے، میں کیوں بتاؤں؟ آپ کو کچھ شک ہے میرے اوپر کہ میں نے ناجائز مال اللہ جمع کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے میں نے تو مشورہ دیا ہے تو آپ کی مرضی۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے میں رات کو سویا تو میں نے خواب دیکھی کہ دریا بہہ رہا ہے اور میں ڈوب رہا ہوں، اور عمر میرا ہاتھ پکڑ پکڑ کے مجھے بچا رہے ہیں۔ کہتے میں سویرے اٹھا اور جناب عمر سے کہا عمر اور میری تو روحانیت خراب ہونے لگی، اٹھ چل ابو بکر صدیق کے پاس چل۔
تصدیق کرا کے لاتے ہیں کہ یہ مال، یہ سرمایہ، یہ میرے لیے درست ہے کہ نہیں۔ میرے عزیز، ہماری نا جو روحانی زندگی ہے نا، ہماری اپنی ذاتی، ہم جو زندگی سنوار رہے ہیں نا، جو ہم مال جمع کر رہے ہیں، ڈرائنگ روم بنا رہے ہیں، اٹیچ، یہ ہماری جسمانی زندگی ہے۔ آپ کیسے سوئیں گے اس بہت بڑے کمرے میں اگر آپ کو سکون کی نیند نہیں آئے؟ کیا کریں گے ان پیسوں کا جو پڑے ہوئے ہیں لیکن چین ہی کوئی نہیں؟ کیا نفع ہوگا اس دولت کا جو گھر کے اندر ڈھیروں کے ڈھیر پڑی ہوئی ہے، اور بہن بھائی بیچارے منت کر رہے ہیں کہ چلو کوئی توفیق مل جائے اس کو اللہ کے راستے میں دے دیں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی روحانیت کو کبھی خراب نہ ہو۔ میں نا اس موبائل کو بہت بڑی رکاوٹ سمجھتا ہوں روحانی زندگی کے لیے۔ میں کس طرح یہ بات کروں کہ جس قوم کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا اس کے ہاتھوں میں ہر وقت موبائل رہتے ہیں۔ یہ تباہ کر دیا روحانی زندگی کو۔ مصلی بالکل بے آباد ہو گئے، اللہ اللہ کے زاویے بالکل ختم ہو گئے، کوئی کیفیت نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی عبادت نہیں۔ تعویذوں والوں کا کام زیادہ کیوں چل رہا ہے کہ لوگ وظیفہ تو پڑھنا چاہتے نہیں، وہ چاہتے ہیں ہمیں لکھ کے دے دیا جائے تو لکھ کے دے دیا جاتا ہے۔ اپنے باطن پر توجہ کریں۔ آپ دیکھیں کتنے زمانے بیت گئے نماز نہیں ڈھنگ سے پڑھ سکتے۔ آپ غور کریں کتنا وقت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے کہا تھا کہ حضرت جی مال بھی پڑا ہے، دولت بھی پڑی ہے، پر میں مسجد تو نہیں نہ جاتا، تو فرمانے لگے جا پھر توبہ کر جا کے، مالک تو ناراض ہے، وہ ہر شے تجھے دے کے کہتا ہے یہ لے لے اور دفع ہو جا میرے گھر نہ، وہ تو ناراض ہے، جا جا کے اپنی اللہ اللہ ٹھیک کر۔ مہربانی فرمائیں، اپنی طبیعت پر توجہ دیں، چھوڑیں۔ آج میں نے اور آپ نے تبلیغ کی بات نہیں کی، آج ہم نے اپنی بات کی۔ ایک خود غرضی کرے، میرے کہنے میں خود غرضی، ایک خود غرضی کریں، ذرا تھوڑا اپنا دھیان کریں، ذرا تھوڑی اپنے اوپر توجہ دیں، تھوڑا اپنے اوپر خیال کریں کہ تھوڑے تھوڑے زخم کبھی کسی کے ہاتھ پیر پہ لگ جائیں تو زمانہ سارا نسخے لے کے آئے، لیکن باطن کے زخموں کا کیا کریں، اندر کی گہرائیوں کا کیا کریں؟ وہ جو اندر روز بروز گھڑا اور کھڈا بڑھتا جا رہا ہے اس کا کیا کیا؟ اس کی مرہم پٹی کا بندوبست کریں، اللہ اللہ میں زور دیں۔ آپ یقین کریں کہ لوگوں کی زبانوں پہ ہر شے جاری ہوتی ہے، اللہ رسول کا نام نہیں جاری ہوتا۔ میں کچھ لوگوں کی بات سن کے نا تو کانپ جاتا ہوں، یہ ہمارے سیاسی ورکر ہیں، یہ اپنے لیڈر کا نام لیتے ہیں تو قائد جمہوریت تو شہید فلانا تو پتہ نہیں کیا کیا لگا، اور نبی پاک علیہ السلام کا نام ان سے ڈھنگ سے لیا ہی نہیں جاتا۔ اب یقین کریں اڑ جاتے ہیں، وہ بات کہتے ہوئے ان کے جملے ٹوٹتے، کیوں؟ اس لیے کہ نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کیا خطا ہو گئی کہ زبان پہ نام تک جاری نہیں ہوتا۔ اپنے اذکار کو، اپنے معاملات کو، ایک بات سنیں، ایک بری نظر ہوتی ہے مرد نے عورت پہ ڈالی اور عورت نے مرد پہ ڈالی، ایک بری نظر ہوتی ہے مرد نے مرد پہ ڈالی اور مرد کا بغیر داڑھی کے جو لڑکا ہوتا ہے اس کو ہمارے فقہا نے مرد کا حکم دیا ہے کہ ایسے لڑکے کے ساتھ اگر کسی شخص کی نظر ٹھیک نہیں رہتی تو اس کے ساتھ بھی وہ اوقات نہ گزارے۔ ہم لوگ جو بہت زیادہ داڑھی کی تاکید کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پر حکم کیا لگتا ہے؟ بے ریش لڑکے کا حکم کیا ہے؟ وہی ہے جو عورت کا حکم ہے۔ اس کو دیکھا کسی نے غلط نظر سے تو وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا اس نے کسی لڑکی کو دیکھا۔ یہ مسئلے کیسے بیان کیے جائیں؟ حالانکہ ہیں کتابوں میں۔ ایک حافظ قرآن تھے، بڑی تگڑی قسم کی وہ تلاوت کرتے تھے، بڑا خوبصورت قرآن شریف پڑھا، اچانک بھول گیا، اچانک۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہوئے کہیں کمزوری آئے نا اس کی طبیعت، اسے بھی اپنی روحانیت کا علاج کرنا چاہیے۔ اچانک بھول گیا۔ خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں اور اس کی مہربانہ کرم فرما، میں تو اتنا سونا قرآن پڑھتا تھا کہ کافر میں روک روک کے سنا، اور اب میری زبان پہ جاری نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا ہوا کہ آج کی حضور ایک لڑکا گزر رہا تھا، خوبصورت تھا، ذرا دیکھ بیٹھے۔ آپ فرمانے لگے تجھے شرم نہیں آئی کہ رب نے تجھے پورا قرآن تیرے سینے پہ دیا اور تو گند مت دیکھتا پھرتا؟ تو خیال نہیں آیا اتنا اس نے نوازا ہے، اور دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ اس نے کہا حضور پر حکم کرے، تو آپ فرمانے لگے حرم شریف جا، حرم شریف مسجد نبوی میں عصر کی نماز کے بعد فلاں کونے میں فلاں ستون کے پاس اس طرح کے بزرگ بیٹھے ہوں گے، ان سے دعا کرنا۔
اللہ تیری مشکل کو آسان کرے گا. وہ کہتا میں نے سفر کیا, محنت کری, میں وہاں پہنچا, ان بزرگوں کو جا کے اپنا مسئلہ بیان کیا تو وہ کہنے لگے یار تجھے ذرا خیال نہیں آیا, اللہ نے تجھے اتنا نوازا تھا اور تم کن چکروں میں پڑ گیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا حضور دعا کر دے. کہنے لگے وہ تو میں کروں گا ہی, پر پہلے یہ بتا میرے پاس بھیجا کس نے, کون سا جس نے میرے پاس بھیجا؟ تو میں نے کہا خواجہ حسن بصری نے. فرمایا اچھا وہ میرے پردے کھول کر, میں تو یہاں چھپا بیٹھا, ہم تو یہ نہ کیوں چھپے بیٹھے, اب تو میں نے پوسٹر لگوا رہے آپ بیماری کا دام کرا رہے ہیں, اب کون چھپتا ہے؟ تو چھپنے کا دور نہیں ہے, تو دکھایا جاتا ہے. کہا میں یہاں چھپا بیٹھا ہوں, میرے پردے کھولنے. اچھا پھر ٹھہر جا, مغرب کے بعد دعا کراؤں گا. ٹھیک ہے. کہتے میں مغرب کا کروں گا. تو مغرب کی نماز میں نے وہیں پڑھی. تو کہنے لگے جا اس بندے سے سلام لے گیا. اور جب میں اس بندے سے سلام لینے گیا تو وہ حضرت حسن بصری تھے. آپ فرمانے لگے تجھے میرے پاس بھیجتا ہے, خود روز مغرب کی نماز یہاں آ کے پڑھے, تجھے میرے پاس بھیجتا ہے اور یہاں مغرب کی نماز یہاں پڑھتا ہے, اس لیے میرا پردہ کھول رہا ہے تو اب میں اس کا بھی پردہ کھولوں گا. آپ فرمانے لگے میں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے, خواجہ حسن بصری سے یہاں کیوں لے جا؟ تو فرمایا نہیں تیری دعا انہی کے پاس ہے. تو بزرگ فرمانے لگے جو کہ خواجہ صاحب تیرے پاس تھے نا, تو نے اس طرح دعا نہیں کرانی, ذرا سفر کر کے ہے نا تجھے بھی اہمیت کا پتہ چلا. اب تیرے لیے دعا کرتے ہیں. دونوں بزرگوں نے مل کے دعا کی تو اللہ نے میری خطا کو معاف فرما دیا. اس لیے اپنی جو باطنی زندگی ہے نا اس پر آپ توجہ دیں, آپ غور کریں کہ کیوں نہیں آخر فارغ جو ہے تو ہمارا فیس بک چلانے کو جو دل کر رہا ہے تو نفل پڑھنے کو کیوں نہیں کر رہا, اس پر آپ غور کریں. ہم فارغ بیٹھے ہیں تو ہمارا یہ تو دل کر رہا ہے کہ میں ذرا موٹر سائیکل پہ بیٹھوں کسی پارک سے ہوں, تو یہ کیوں نہیں دل کر رہا کہ کچھ پارا پڑھ لوں. اس پر غور کریں, یہ مقام غور ہے. اور ایسے کھو نہ جائیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کل بیمار ہو جائیں, آپ کے بچے کہیں گے ٹھیک ہے دعا کریں حضرت صاحب اللہ آپ کو پڑھتا تھا, ختم ہو گئی. اور پہ دس دی قبر جنہ تو پھول پے, ادھروں کوئی نہیں گیا, ادھروں لکھاں. ہر بندے نے اپنے بچوں کا سوچا ہے کہ سردی میں بڑا برا حال ہے, سردی میں سویٹر لے آؤ. وہ قبروں میں چلے گئے, کبھی سوچا ہے کہ سردی میں ان کا کیا حال ہے؟ تو وہاں قبروں میں جو آرام ہے وہ اعمال کی بنیاد پر, کوئی بھی نہیں جاتا, کوئی بھی نہیں پوچھتا, ختم ہو گیا معاملہ. کل من علیہ فان, اپنی زندگی پر توجہ دیں, محنت کریں. چنگا لگدا ہے علی والا, سونا لگدا ہے علی والا, سونا لگدا ہے علی والا, چنگا لگدا ہے علی والا, علی والا والا علی والا, چنگا لگدا ہے علی والا, سونا لگدا ہے علی والا. کسے بھی میدان چو, کسے بھی میدان چو, سن لے سن لے سن لے, نہیں بھجدا علی والا, نہیں بھجدا علی والا.